السلام علیکم۔ کالا جادو ایپیسوڈ 26۔ دور تک ویران میدان بکھرے ہوئے نظر آ رہے تھے جن میں جگہ جگہ چھجرے درخت سنسان کھڑے ہوئے تھے۔ پتھریلے چبوترے کے گوشے میں ایک کنواں نظر آیا جس کے کنارے اینٹوں سے بنے ہوئے تھے۔ وہاں پانی کا ایک ڈول رکھا ہوا تھا اور رسی کا لچھا بہت بڑا نظر آ رہا تھا جس سے یہ اندازہ ہوتا تھا کہ کنواں بہت گہرا ہے۔ لیکن یہ جگہ کون سی ہے؟ دفعتاً ہی میرے قدموں کی آہٹیں سنائی دی اور سمت کا اندازہ کر کے دہشت زدہ سا اس طرف مڑ گیا۔ 3 در ایک ساتھ بنے ہوئے تھے اور ان کی دوسری طرف اندھیرا سا چھایا ہوا تھا۔ اس عالم کا حصہ سالم نظر آ رہا تھا۔ آنے والی انہی دروں سے برآمد ہوئے تھے۔ تینوں دروں سے ایک ایک فرد باہر نکلا تھا۔ شانوں سے لے کر ٹخنوں تک سفید لباس میں ملبوس، چہروں پر داڑھیاں تھیں اور یہ چہرے عام انسانوں جیسے ہی تھے۔ میں ان کے مخصوص لباس سے یہ اندازہ لگانے کی کوشش کرنے لگا کہ یہ کون ہو سکتے ہیں۔ یوں محسوس ہوا تھا جیسے وہ میری یہاں موجودگی سے واقف ہیں اور میرے ہی لیے اندر سے نکل کر آئے ہیں۔ بطور انسان تھے، خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں تھی۔ میں انہیں دیکھنے لگا اور وہ تینوں قدم بڑھاتے ہوئے میرے نزدیک پہنچ گئے۔ پھر ان میں سے ایک نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے آگے بڑھنے کے لیے کہا، لیکن میں نے فوراً ہی انہیں سلام کیا تھا۔ سلام کا جواب تینوں نے دیا اور اس کے بعد اس شخص نے جس نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے آگے بڑھنے کے لیے کہا تھا مدھم لہجے میں کہا، اندر چلو، تمہیں طلب کیا گیا ہے۔ میں کچھ اور سوال پوچھنا چاہتا تھا لیکن ان میں سے 2 میرے عقب میں آ کھڑے ہوئے اور انہوں نے ہاتھ سے میرے شانوں کو دھکیلا۔ خاصا طاقتور دھکا تھا۔ میں کئی قدم آگے بڑھتا چلا گیا اور اس کے بعد یہی مناسب سمجھا کہ خاموشی سے ان کی ہدایت پر عمل کروں۔ ان کا انداز سخت تھا۔ وہ لوگ مجھے لیے ہوئے میدان کے بڑے سے در سے اندر داخل ہو گئے۔ یہاں چھت تھی اور یہ جگہ خاصی وسیع تھی۔ اس کی دوسری جانب ایک دروازہ نظر آ رہا تھا جس سے روشنی چھن رہی تھی اور یہ روشنی قدرتی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ دوسری طرف بھی کوئی کھلی جگہ موجود ہے۔ وہ لوگ مجھے اسی دروازے کی طرف لے چلے اور پھر اس دروازے سے بھی دوسری طرف نکل گیا۔ تب میں نے اس کھنڈر نما عمارت کا وہ صحیح و سالم حصہ دیکھا جو بہت خوبصورتی سے بنا ہوا تھا۔ غالباً عمارت کا بیرونی حصہ ٹوٹ پھوٹ کر تباہ و برباد ہو گیا تھا لیکن یہ اندرونی حصہ بالکل درست تھا اور یہاں بڑے بڑے دروازے نظر آ رہے تھے۔ کچی زمین تھی اور اس پر گھاس اگی ہوئی تھی۔ اسی گھاس سے گزار کر مجھے ایک بڑے دروازے تک لایا گیا اور پھر وہاں 2 آدمی رک گئے۔ البتہ ان میں سے ایک مجھے اسی طرح لیے ہوئے دروازے سے اندر داخل ہو گیا۔ یہ ایک وسیع و عریض کمرہ تھا جس پر دری اور چاندنی بچھی ہوئی تھی۔ سامنے ہی بڑا سا لگاؤ تکیہ لگائے ہوئے ایک عمر رسیدہ شخص بیٹھا ہوا تھا۔ سر پر صافہ بندھا ہوا تھا۔ شانوں پر خاص طریقے سے چادر ڈالی گئی تھی۔ ڈھیلے ڈھالے سفید لباس میں ملبوس تھا۔ براق داڑھی سینے تک پھیلی ہوئی تھی۔ سرخ و سفید چہرے کے ساتھ بڑی پر رعب شخصیت کا مالک نظر آتا تھا۔ اس کی دونوں سمت نیم درائے کی شکل میں 10-12 افراد بیٹھے ہوئے تھے۔ کچھ لوگ کچھ فاصلے پر ہٹ کر بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے لانے والے نے بڑھنے کا اشارہ کیا اور اس شخص نے گردن اٹھا کر مجھے دیکھا، پھر انگلی سے ایک سمت اشارہ کر دیا۔ مجھے ایک الگ گوشے میں بٹھا دیا گیا لیکن معمر شخص سے میرا فاصلہ زیادہ نہیں تھا۔ اس وسیع و عریض کمرے میں اور بھی دروازے تھے۔ ایک دروازے سے چند افراد اندر داخل ہوئے اور دروازے سے جو شخص اندر آیا وہ میرے لیے بڑا حیران کن تھا۔ ایک خوبصورت سی شکل کا نوجوان جس کی پیشانی پر پٹی بندھی ہوئی تھی اور جس کی تیز نگاہیں مجھے گھور رہی تھی۔ معمر شخص کے قریب آ کر وہ درازنو بیٹھ گیا اور اس کے برابر ہی ایک اور کالی داڑھی والا شخص آ کر بیٹھ گیا۔ معمر شخص نے گردن اٹھا کر گہری نگاہوں سے مجھے دیکھا، پھر کالی داڑھی والے شخص کو اور اس کے بعد اس کی آواز ابھری، ثابت جلال، اپنے بیٹے غلام جلال سے پوچھو، کیا یہی وہ شخص ہے جس پر غلام جلال نے اپنے آپ کو زخمی کرنے کا الزام لگایا ہے؟ جس شخص کو ثابت جلال کہہ کر پکارا گیا اس نے خونی نگاہوں سے مجھے دیکھا اور پھر پاس بیٹھے ہوئے نوجوان کو، لیکن غلام جلال کا نام سن کر میں خود چونکا تھا۔ میری جس قدر رہنمائی ہوئی تھی اس میں غلام جلال کا نام تو شامل تھا لیکن اس کی صورت سے آشنائی نہ ہو پائی تھی۔
ایک لمحے میں مجھے ساری حقیقت کا اندازہ ہو گیا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی دل سے خوف بالکل ختم ہو گیا تھا۔ نوجوان لڑکے نے مجھے گھورتے ہوئے مہذب انداز میں کہا، ہاں معزز قاضی صاحب، حقیقت یہی ہے کہ یہی وہ شخص ہے جس نے مجھے زخمی کیا۔ اے شخص، تیرا نام کیا ہے؟ جس شخص کو قاضی کہہ کر مخاطب کیا گیا تھا اور جس کی سفید داڑھی اس کے سینے پر لہرا رہی تھی، اس نے کرخت لہجے میں مجھ سے پوچھا۔ میرا نام مسعود احمد ہے اور میرے والد کا نام محفوظ۔ ہم تجھ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ غلام جلال سے تیرا کیا اختلاف تھا اور اس جھگڑے کی بنیاد کیا تھی؟ کیا تجھے اس بات کا علم تھا کہ غلام جلال اب ہمارے قبیلے سے ہے؟ اور کیا تو نے یہ جانتا تھا کہ ہمارے قبیلے کے ایک نوجوان کو زخمی کرنے کا نتیجہ کیا نکل سکتا ہے؟ معزز قاضی صاحب، نہایت احترام کے ساتھ تفصیل عرض کرنے کی اجازت چاہتا ہوں، میں نے بے خوفی سے کہا۔ ملاحظہ فرمایا آپ نے قاضی محترم، یہ شخص کتنا سرکش ہے۔ اس کا انداز گفتگو ایسا ہے جیسے یہ ہمیں گرد اتنا ہی نہ ہو۔ ثابت جلال نے کہا، تمہیں خاموش رہنے کا حکم دیا گیا ہے جلال ثابت، بارش بزرگ نے کہا، اور سیاہ داڑھی والا ثابت جلال خاموش ہو گیا۔ بارش بزرگ نے مجھے دیکھا تو میں نے کہا، غلام جلال نے ایک ایسی پاک باز لڑکی پر تسلط قائم کر لیا تھا جو بچپن سے ایک نوجوان سے منسوب تھی اور اسے چاہتی تھی۔ اس نے اس کے اہل خاندان کو خوف زدہ کر رکھا تھا اور وہ نیک مسلمان گھرانہ غمزدہ اور پریشان تھا۔ میں نے اس سے درخواست کی مگر اس نے مجھے زہر پہنچانا چاہا اور میں نے اپنی دفاع کے لیے اسے جھٹک دیا۔ یہ سانپ کی شکل میں مجھے ڈسنا چاہتا تھا، یہ دیوار سے جا ٹکرایا اور زخمی ہو گیا۔ کیا یہ میرا قصور ہے؟ کیا یہ سچ ہے غلام جلال؟ ہاں قاضی محترم، وہ دوشیزہ میرے جی کو بھا گئی تھی۔ وہ تجھے کہاں ملی تھی؟ اسی بوسیدہ حویلی میں۔ یہ حویلی اس کے باپ کی ملکیت ہے۔ وہ چاندنی رات میں کلیلے کر رہی تھی اور اچانک میرے سامنے آ گئی۔ گویا وہ شخص عبدالقدوس کی بیٹی ہے۔ درست ہے قاضی محترم، مگر یہ تو گناہ کبیرہ ہے۔ اول تو شیخ عبدالقدوس ایک دیندار اور خدا ترس انسان ہے، مسلمان ہے، سخی اور پابند احکامات الہی ہے۔ دوم، وہ دوشیزہ نسبت رکھتی ہے۔ تجھے یہ لازم نہ تھا کہ غلام جلال کہ اس پر فریفتہ ہوتا اور اسے گمراہ کرتا۔ پس یہ ثابت ہوا کہ یہ شخص بے قصور ہے اور جو کچھ ہوا اس میں غلام جلال کی نادانی تھی۔ چنانچہ ثابت جلال تجھ پر لازم ہے کہ اس سے ہٹ جانا ادا کرے اور وہیں پہنچائے جہاں اسے لایا گیا ہے۔ قاضی محترم، میرا بیٹا غمزدہ ہو جائے گا، ثابت جلال نے کہا۔ تو کیا تو چاہتا ہے کہ کوئی غیر شرعی فیصلہ کیا جائے؟ دوسرے احتجاج پر تو بھی سزا کا حقدار ہوگا۔ تیرا فرض ہے کہ تو اپنے سرکش بیٹے کی نگرانی کرے۔ اگر اسے نافرمانی کا مرتکب پایا گیا تو اس کے لیے سزائے موت تجویز کی جائے گی۔ قاضی کا فیصلہ سر آنکھوں پر، ثابت جلال نے کہا، اور قاضی صاحب اپنی جگہ سے اٹھ گئے۔ اس کے ساتھ بقیہ افراد بھی اٹھ گئے تھے۔ ثابت جلال نے ایک تھیلی ہٹ جانے کے طور پر مجھے دی جو مجھے لینا پڑی، پھر وہ مجھے ساتھ آنے کا اشارہ کر کے چل پڑا۔ حویلی کے بیرونی حصے میں ایک گھوڑا کھڑا ہوا تھا۔ یہ جانتا ہے تجھے کہاں جانا ہے، اس پر سوار ہو جا۔ میں نے رکاب پر پاؤں رکھا اور گھوڑے کی پشت پر بیٹھنا چاہا مگر دوسری سمت جا گرا۔ بڑی ہفت ہوئی تھی مگر معاملہ دوسرا ہی تھا۔ جگہ ایک دم بدل گئی تھی، وہی دھوپ، وہی ہوائیں، وہی ماحول جہاں سے میں ہواؤں کا قیدی بنا تھا۔ واپس چل پڑا اور شیخ صاحب کی حویلی پہنچ گیا۔ یہاں کے ماحول میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی تھی۔ اپنی آرام گاہ میں آ کر اس پورے واقعے پر غور کرنے لگا۔ کیا کچھ عطا کیا گیا تھا مجھے؟ جنوں کی نگری پہنچ گیا تھا، ان کی عدالت میں حاضری ہوئی تھی اور مقدمہ جیت گیا تھا۔ جو کچھ ظہور پذیر ہوا تھا اس کے بعد مہر النساء بالکل محفوظ ہو گئی تھی۔ چنانچہ اب شیخ صاحب کی حویلی میں قیام بے معنی تھا۔ یہ لوگ خدشے کے پیش نگاہ مجھے اجازت نہیں دیں گے اور میرے دل کو اب الہ آباد کی لگن لگی ہوئی تھی۔ ثابت جلال نے ہٹ جانے کی جو تھیلی مجھے دی تھی اس میں ضرورت کے لیے بہت کچھ تھا۔ چنانچہ حویلی کے مکینوں سے غائبانہ معذرت کر کے ایک بار پھر وہاں سے نکل آیا۔ کمبل شانے پر موجود تھا لیکن چند جوڑے لباس درکار تھے جو بازار سے خریدے، انہیں یکجا کر کے ایک سوٹ کیس میں رکھا اور اسٹیشن پہنچ گیا۔ الہ آباد جانے والی ریل کے بارے میں معلوم کیا اور جب ریل آئی تو اس میں بیٹھ گیا۔ اب دل والدین میں الجھ گیا تھا۔ ایک عجیب ہولک اٹھ رہی تھی کانوں میں ان کی
ریل میں بہت سے مسافر تھے مگر میں سب سے لاپرواہ اس وقت اس تصور میں کھویا ہوا تھا۔ آکاش الیاس خان نے میرا پیغام ماموں ریاض کو دے دیا ہو، آکاش وہ اسے مل گئے ہو، نہ جانے یہ سفر کیسے طے ہوا، نہ جانے یہ سفر کتنا طویل تھا۔ الہ آباد اسٹیشن کا بورڈ نظر آیا اور میں مختصر سامان سمیٹے نیچے اتر آیا۔ بڑا تاریخی شہر تھا اور زمانۂ طالب علمی میں اس کے بارے میں بہت سی معلومات حاصل ہوئی تھی، مگر اس وقت دل کی دھڑکنیں بے ترتیب تھی۔ اس احساس نے خوف چہرے پر جمع کر دیا تھا کہ ماموں ریاض اسی شہر میں ہے اور ماں باپ کے بھی یہاں ہونے کے امکانات ہیں۔ انہیں دوبارہ دیکھنا نصیب ہو جائے گا؟ کیا میری تقدیر ایسی ہے؟ باہر ٹانگے کھڑے ہوئے تھے۔ ایک ٹانگے والے سے کہا، حویلی شاہپور چلو گے؟ بیٹھو بھیا جی، 3 روپے ہوں گے۔ میں ٹانگے میں بیٹھ گیا اور ٹانگا سفر کرنے لگا۔ کوئی 50 منٹ کا سفر طے کرنا پڑا تھا۔ ایک جگہ ٹانگا رک گیا۔ اب کہاں چلوں؟ حویلی کہاں ہے؟ میں نے پوچھا۔ کون سی حویلی؟ حویلی شاہپور، یہی محلہ ہے بھیا جی، حویلی تو کہیں نہیں ہے، ٹانگے والے نے کہا، اور میں نے نیچے اتر کر کرایہ ادا کر دیا تھا۔ گھروں میں دکانیں کھلی ہوئی تھی۔ ایک دکاندار سے وہ پتہ پوچھا جو الیاس خان نے بتایا تھا۔ الیاس خان وہ سامنے والے گھر میں رہتا ہے، دکاندار نے خوشگواری سے بتایا۔ بڑی صحیح جگہ پہنچا تھا، مگر گھر دیکھ کر عجیب سا احساس ہوا۔ شیخ عبدالقدوس تو بڑے کروفر کے آدمی تھے اور الیاس خان ان کی بیٹی کا سسرالی رشتہ دار۔ ظاہر ہے شیخ صاحب نے بیٹی کسی معمولی گھر میں تو نہ بیاہ دی ہوگی۔ یہ گھر تو بہت معمولی تھا۔ میں اس کے دروازے پر پہنچ گیا، دستک دی تو ایک عمر رسیدہ شخص نے دروازہ کھولا۔ جی فرمائیے، الیاس خان صاحب یہیں رہتے ہیں؟ جی ہاں، میں دہلی سے آیا ہوں، ان کا شناسہ ہوں، مجھے یہاں آنے کی دعوت دے کر آئے تھے۔ اگر وہ موجود ہوں تو انہیں بتا دیجئے کہ شیخ عبدالقدوس کے ہاں سے مسعود آیا ہے۔ اوہو، تم شیخ صاحب کے ہاں سے آئے ہو؟ بیٹا 1 منٹ رکو، ذرا بیٹھک کھول دوں۔ بزرگ اندر چلے گئے، پھر بڑے احترام سے مجھے اندر لے آئے، مجھے بٹھا کر بولے، جوتے وغیرہ اتار لو، میں لوٹے میں پانی لے آتا ہوں، منہ ہاتھ دھو لو، کھانے کا وقت ہو گیا ہے، پہلے کھانا کھائیں گے پھر باتیں ہوں گی، آرام سے بیٹھو بیٹے، یہ تمہارا اپنا گھر ہے۔ الیاس خان موجود ہے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، مگر آ جائے گا۔ اوہو، میرا بھی کیسا دماغ خراب ہو گیا ہے، 70 سال کی عمر ہو گئی ہے، کیا کروں؟ بیٹے میں الیاس خان کا باپ ہوں، جمال احمد خان ہے میرا نام۔ وہ گیا ہوا ہے، آ جائے گا، ابھی آتا ہوں۔ بزرگ باہر نکل گئے، کچھ دیر کے بعد لوٹے میں پانی لے آئے۔ میں نے بھی تکلف ختم کر دیا تھا۔ کچھ دیر کے بعد کھانا آ گیا۔ بزرگ میرے ساتھ خود بھی کھانے میں شریک ہو گئے۔ ارہر کی دال تھی، پیاز اور لیموں کی چٹنی۔ باہر سے گرم گرم روٹیاں آ رہی تھی، دستک ہوئی اور بزرگ اٹھ کر روٹیاں لے لیتے۔ کھانے میں لطف آ گیا تھا۔ پھر جب برتن وغیرہ سمٹ گئے تو بزرگ میرے پاس آ بیٹھے۔ ہاں میاں صاحب، سناؤ دلی کی داستانیں۔ شیخ صاحب کیسے ہیں؟ بالکل خیریت سے ہیں۔ میں نے کچھ دن وہاں قیام کیا تھا۔ میرا شیخ صاحب سے کوئی رشتہ نہیں، ایک غرض سے وہاں مقیم تھا۔ وہاں الیاس خان صاحب سے شناسائی ہوئی تھی، دعوت دے آئے تھے مجھے۔ میاں، محبتوں کے رشتے سب کچھ ہوتے ہیں، تم اتنا فاصلہ طے کر کے یہاں آئے ہو، اتنا ہی کافی ہے۔ تو الیاس خان دہلی میں تھا؟ جی۔ میں نے بزرگ کو دیکھا۔ ہاں، مجھے پتہ نہیں تھا۔ خیر چھوڑو، دراصل علیم الدین خان میرے ماموں زاد بھائی ہیں، ان کے بیٹے جمیل الدین خان سے شیخ عبدالقدوس کی بیٹی کی شادی ہوئی ہے۔ ہم غریب لوگ ہیں، مگر شیخ صاحب ایسے واضح دار آدمی ہیں کہ بیٹی کے سسرال کے کتے کی بھی عزت کرتے ہیں۔ یہ الیاس خان اسی حوالے سے وہاں پہنچ جاتا ہے، حالانکہ کسی کو زیر بار کرنا اچھا نہیں ہوتا۔ اچھا میاں، سفر سے تھک گئے ہوں گے، آرام کرو، سو جاؤ، شام کو باتیں ہوں گی، دروازہ چاہو تو اندر سے بند کر لو۔ اچھا، خدا حافظ۔ وہ باہر نکل گئے۔ یہ کمرہ بھی شاید مہمان خانے کی حیثیت رکھتا تھا۔ یہاں کے حالات کا کچھ اندازہ ان باتوں سے ہو گیا تھا۔
حالانکہ شیخ صاحب کی حویلی میں کچھ اور ہی سنا تھا الیاس خان کے بارے میں، مگر وہ نوکروں کی بات تھی جو بس اتنا جانتے ہوں گے کہ الیاس خان بڑی بٹیا کے سسرال والے ہیں، مگر الیاس خان وہ جو کچھ لایا ہے اس گھر کی تقدیر بدل سکتا تھا۔ اس نے آغاز کیوں نہیں کیا؟ الیاس خان رات کے کھانے پر بھی نہیں تھا۔ بزرگ شرمندہ نظر آتے تھے۔ میرے اصرار پر انہوں نے بتایا، بس میاں تقدیر کا کھوٹا ہوں، بری صحبتوں میں رہتا ہے وہ، حالانکہ میرا اکیلا بیٹا ہے، ایک بہن ہے اس کی جو بڑی ہماری غربت کا شکار ہو کر کنواری بیٹھی ہے، مگر وہ توجہ نہیں دیتا۔ بلا خانے میں برے دوستوں کی صحبت ہے اور مجھے بے حد افسوس ہوا تھا، میرے خیالات کی تصدیق ہو گئی تھی۔ بزرگ سے کچھ نہ کہا، رات کے 12 بجے ہوں گے کہ دروازے پر آہٹیں ہوئی اور پھر الیاس خان اندر داخل ہو گیا۔ نشے میں دھت تھا، قدم لڑکھڑا رہے تھے، چہرہ لال بھبوک کا ہو رہا تھا۔ میرے قدموں میں بیٹھ گیا۔ پیر و مرشد آپ آ گئے میرے مرشد۔ وہ میرے پاؤں چومنے کی کوشش کرنے لگا اور میں نے اسے زور سے دھکا دے دیا۔ تم اتنے گرے ہوئے ہو الیاس خان، ایک بوڑھے باپ کے بیٹے، ایک جوان بہن کے بھائی ہو کر تمہیں شرم نہیں آتی؟ وہ کہاں ہے جو تمہیں ملا تھا؟ آپ نے میری تقدیر بنا دی، میری عزت بنا دی۔ ایک بار پھر لوگ مجھے جھک جھک کر سلام کرنے لگے ہیں۔ کملاوتی نے میرے لیے ناچنا شروع کر دیا ہے، گلنار مجھ پر جان چھڑکنے لگی ہے۔ پیر و مرشد خوش آمدید، خوش آمدید۔ وہ نشے میں لڑکھڑاتی آواز میں بولا۔ اسی وقت بزرگ اندر آ گئے۔ اسے لے جاؤ مسعود میاں، یہ سب ہی ہوش میں آئے گا۔ وہ الیاس خان کا بازو پکڑ کے اسے گھسیٹتے ہوئے باہر لے گئے۔ مجھے سخت دکھ ہوا تھا۔ اس گھر کی قسم پرسی کا عالم آنکھوں سے دیکھ لیا تھا۔ الیاس خان کے چند جملوں سے مکمل صورتحال میرے علم میں آ گئی تھی۔ میں سمجھ گیا تھا کہ اشرفیوں سے بڑا وہ کلسا کہاں گیا۔ پتہ نہیں مجھے ایک عجیب احساس ہوا، ایک فاش غلطی کا احساس۔ برگھٹ کی جڑ میں مدفون وہ خزانہ مجھے نظر آیا تھا۔ اس کی کہانی بھی مجھے پتہ چل گئی تھی، لیکن وہ خزانہ میری ملکیت کہاں سے ہو گیا؟ مجھے یہ حق کہاں تھا کہ میں اسے اپنی مرضی سے کسی کو دے دوں؟ یہ جانے بوجھے بغیر یہ کہاں استعمال ہوگا؟ پھر الیاس خان کی شکل کسی حد تک میرے علم میں آ گئی تھی۔ جو شخص سٹا کھیلتا ہو وہ اچھا آدمی تو نہیں ہو سکتا۔ اس کے بارے میں تو مجھے اندازہ ہو جانا چاہیے تھا، مگر میں نے یہ سب سوچے بغیر اسے کلسے کا پتہ بتا دیا، صرف اس لیے کہ میری اس سے ذاتی غرض تھی۔ میں اس کے ذریعے ماموں ریاض کا پتہ معلوم کرنا چاہتا تھا۔ ایک دم اس سنگین غلطی کا احساس ہوا تھا۔ یہ تو بالکل غیر مناسب بات تھی، مجھے بے اختیار ہو کر یہ قدم نہیں اٹھانا چاہیے تھا، مگر اب تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ دل بڑا بے چین رہا، رات کو پرسکون نہ سو سکا۔ علی صبح جاگ گیا، نماز پڑھی۔ اس دن جمال خان وہاں آ گئی، مجھے دیکھ کر عبیدہ ہو گئے۔ نماز پابندی سے پڑھتے ہو بیٹے؟ کوشش کرتا ہوں محترم، اللہ قبول کرے۔ جوانی کی عبادت قبول ہوتی ہے، نیک والدین کی اولاد ہو، ہم اس خوشی سے محروم ہیں۔ ہمارے صاحبزادے خراٹے بھر رہے ہیں۔ ایک نذرانہ پیش کرنا چاہتا ہوں محترم، انکار نہ کیجیے گا، میں نے کہا اور ہٹ جانے کی ہتھیلی سے مٹھی بھر اشرفیہ انہیں پیش کر دی۔ پانی اس لیے رہنے دیا کہ مجھے ضرورت تھی۔ یہ کیا ہے؟ بزرگ لرز کر بولے۔ ایک نذرانہ، اپنی بہن کے لیے آپ کے بوجھ میں حصہ بٹانا چاہتا ہوں۔ نہیں بیٹے، ہمارا تو صحیح تعارف بھی نہیں ہے، اس پر ہمارا حق نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ محبتوں کے رشتے سب کچھ ہوتے ہیں، مجھ سے رشتہ توڑ رہے ہیں، مگر بیٹے انکار نہ کرے اور انہیں محفوظ رکھے۔ بڑے جتن کے بعد جمال احمد نے یہ اشرفیہ قبول کی تھی۔ ہم ناشتہ کر چکے تھے جب الیاس خان کی صورت نظر آئی، دیکھ کر خوشی سے بے قابو ہو گیا۔ رات کو بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہی تھی مرشد۔ اس وقت وہ باپ کو دیکھ کر خاموش ہو گیا، ہوش میں نہ تھے۔ جمال احمد نکارو اٹھ کر باہر چلے گئے۔ ساری رات آپ کو خواب میں دیکھتا رہا، اس وقت بھی یہ دیکھنے آ گیا کہ رات کی وہ کیفیت بھی تو خواب تو نہیں تھی۔ مرشد، آپ کے آنے کی نئی زندگی ملی ہے مجھے بھی اور میرے دوستوں کو بھی۔ مرشد، آپ دیکھیے گا یہاں آپ کا کیا استقبال ہوتا ہے۔ وہ لوگ تو مسلسل اصرار کر رہے تھے کہ آپ کو لینے دہلی چلے جائے، سب غائبانہ مرید ہو گئے۔ آپ کے کون لوگ؟ میں نے حیرانی سے کہا۔ وہ فرید خان، نواب، دلبر، رحمت یار خان۔ بڑی مشکل سے باز رکھا اور یقین دلایا کہ مرشد یہاں ضرور آئیں گے۔ انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا ہے اور اللہ والے جھوٹا وعدہ نہیں کرتے۔ تم نے سب کو بتا دیا ہمارے بارے میں؟ وہ میرے بہترین دوست ہیں مرشد۔ آپ نے کیا میرے ابا کو اس دولت کے بارے میں بتا دیا جو آپ نے مجھے عطا فرمائی؟ نہیں، میں نے افسردگی سے کہا۔ یہ ساری باتیں سن کر مجھے افسوس رہا تھا، سب کچھ میری حماقت کی سبب ہوا۔ میں نے کہا تم نے میرا کام بھی نہیں کیا الیاس۔ بھلا بھول سکتا ہوں؟ ماموں ریاض ملے؟ منشی ریاض آپ کے ماموں ہیں؟ ہاں، میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ ہاں، وہ مل گئے، میرے بارے میں انہیں بتایا؟ میں نے پھولے ہوئے سانس کے ساتھ پوچھا۔ آپ کا پیغام دے دیا تھا انہیں؟ کچھ بولے، کچھ کہا انہوں نے؟ نہیں، خاموشی سے مجھے دیکھتے رہے، پھر ٹھنڈی سانس لے کر بولے، اچھا، میں حیران رہ گیا۔ کچھ نہیں کہا انہوں نے؟ خوشی نہیں ہوئی تھی اس خبر سے؟ اندازہ تو نہیں ہوتا تھا تم نے انہیں وہی سب بتایا جو میں نے کہا تھا؟ منعون، الیاس خان نے کہا اور میرا دل ڈوبنے لگا۔ الیاس خان ہوا، اس کی وجہ سے ماموں ریاض کو کوئی خوشی نہیں ہوئی؟ میرے بارے میں سن کر؟ کیوں؟ آخر کیوں؟
اس وقت وہ کہاں ہوں گے؟ فرید خان کے ساتھ ہی ملیں گے، مجھے وہاں لے چلو الیاس خان، مجھے وہاں فوراً لے چلو، میں نے دل گرفتہ لہجے میں کہا۔ بس ذرا ناشتہ کر لوں، اتنی دیر میں آپ تیار ہو جائیے، الیاس خان بولا، اور میں نے گردن ہلا دی۔ ایک ایک لمحہ شاق گزر رہا تھا، ہزاروں پریشان کن خیالات کی گیند میں رکھا تھا۔ کیا ہوا؟ ایسا کیوں ہوا؟ دیر کے بعد الیاس خان تیار ہو کر آیا اور میں اس کے ساتھ گھر سے باہر نکل آیا۔ ماموں ریاض مجھ سے اس قدر بیگانہ ہو گئے، انہیں خوشی نہیں ہوئی میرے بارے میں سن کر؟ کیوں؟ کیا انہیں الیاس خان کی بات پر یقین نہیں آیا تھا؟ پھر وہ لوگ میری وجہ سے اس قدر پریشان ہوئے کہ میری ان کے دلوں میں کوئی مقام نہیں رہا، وہ مجھ سے نفرت کرنے لگے ہیں؟ کہ امی بھی، ابو بھی اور بہنیں بھی؟ حلق میں گولا سا اٹک گیا۔ الیاس خان نے ٹانگاں روک لیا۔ آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ الیاس خان نے کہا۔ کیا؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ یہی کہ منشی ریاض آپ کے ماموں ہیں؟ ہاں بس یوں ہی۔ آپ کا پورا خاندان ہوگا مرشد؟ ہاں ہے۔ کہاں کے رہنے والے ہیں آپ؟ الیاس خان خاموش رہنا چاہتا ہوں، میں نے کہا، اور الیاس خان نے گردن ہلا دی۔ ٹانگاں دوڑتا رہا۔ الیاس خان نے ٹانگے والے کو ایک پتہ بتایا، مگر میں نے اس قدر غور نہیں کیا تھا۔ الہ آباد کے گلی کوچے نگاہوں سے گزرتے رہے، مگر میں نگاہ بھر کر انہیں دیکھ نہ سکا۔ دماغ بجھا ہوا تھا، دل میں آرزوؤں کی کثرت تھی۔ ماں باپ کا احساس ہو رہا تھا، وہ یہاں ماموں ریاض کے ساتھ ہے بھی یا نہیں؟ ویسے امید تو یہی تھی کہ وہ بھی ماموں ریاض کے ساتھ ہوں گے۔ ماموں ریاض بچپن ہی سے امی کے ساتھ تھے، مشکل حالات میں وہ کبھی ان کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ کاش وہ سب یہاں ہو۔ بہت سے فاصلہ طے ہو گیا، پھر ٹانگا ایک بہت بڑے مکان کے سامنے رکا اور الیاس کا نیچے اتر گیا۔ اس نے ٹانگے والے کو پیسے دیے اور میں نیچے اتر آیا۔ وسیع و عریض مکان احاطہ پکی اینٹوں سے بنا ہوا تھا۔ لکڑی کا بڑا دروازہ نظر آ رہا تھا، اندر کی عمارت احاطے کی بلند دیواروں میں چھپی ہوئی تھی۔ دروازہ اندر سے بند نہیں تھا۔ الیاس خان نے اسے کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ آئیے مرشد، بے دھڑک چلے آئیے، وہ بولا۔ کیا یہ فرید خان کا گھر ہے؟ میں دروازے کے اندر رکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، یہ نواب دلبر کی حویلی ہے۔ یہاں کیوں آئے ہیں؟ بس سب یہیں ملیں گے۔ ماموں ریاض بھی؟ ہاں، وہ آگے بڑھتا ہوا بولا۔ میں جھکتے قدموں سے آگے بڑھا۔ احاطے کی یہ دیوار بعد میں بنوائی گئی تھی، اندر کی عمارت بسیدہ تھی۔ وسیع احاطے میں جگہ جگہ جھاڑ جھنکار اگے ہوئے تھے، ٹوٹی دیواروں کے ڈھیر نظر آ رہے تھے۔ سامنے میں ایک بڑا دروازہ تھا، جسے کھول کر الیاس خان نے مجھے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ یہاں خواتین نہیں ہیں؟ نہیں، الیاس خان نے بولا۔ ہم دروازے سے اندر داخل ہوئے تھے کہ ہمیں دو افراد نظر آئے۔ وسیع کمرے، کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے، میز پر پڑی ہوئی تھی جس پر خالی بوتل اور خالی گلاس رکھے ہوئے تھے۔ وہ چونک کر ہمیں دیکھنے لگا۔ میں نے ان دونوں کو بھی پہچان لیا تھا، یہ بھی اس وقت موجود تھے جب میں نے ماموں ریاض کو دیکھا تھا۔ انہوں نے مجھے دیکھا اور پھر سوالیہ نظروں سے الیاس خان کو دیکھنے لگے۔ مرشد ہے؟ الیاس خان بولا۔ کون مرشد؟ ان میں سے ایک نے پوچھا۔ کمال ہے، مرشد کو نہیں جانتے؟ میں نے بتایا تھا تمہیں کہ آنے والے ہیں۔ ارے توبہ ہے، یہ معاف کیجیے محترم، ہم پہچان نہیں سکے۔ وہ آگے بڑھے اور میرے ہاتھ پکڑ پکڑ کر چومنے لگے۔ مرشد، یہ فرید خان صاحب ہے اور رحمت یار خان، میں نے آپ کو بتایا تھا۔ اوہ ہاں، فرید صاحب خان، ہمیں منشی ریاض سے ملنا ہے، کام سے گئے ہوئے ہیں، آتے ہی ملوا دیا جائے گا آپ سے مرشد، فرید خان نے کہا اور بولا۔ آپ تشریف رکھیے۔ شکریہ۔ کب تک آ جائیں گے؟ میں نے بے صبری سے پوچھا۔ مجھے آپ کی آمد کا علم نہیں تھا اعلیٰ حضور، ورنہ انہیں نہ جانے دیتے۔ چند کاموں سے گئے ہوئے ہیں، واپسی میں کچھ دیر لگ جائے گی، آپ تشریف رکھیے۔ رحمت، تم نواب صاحب کو خبر دے دو۔ رحمت یار خاموشی سے اٹھ کر اندر چلا گیا تھا۔ فرید خان بار بار مجھے دیکھنے لگا تھا۔ پھر دو آدمی اندر داخل ہوئے، ایک رحمت یار اور دوسرا خواب دلبر ہوگا۔ یہ شخص ان سب میں نمایاں نظر آ رہا تھا۔ گہری سرخ آنکھیں، نکیلی مونچھیں، بلند و بالا قد، مضبوط ہاتھ پاؤں، موٹے ہونٹوں پر پان کی دھری جمی ہوئی۔ اس کے دو دانت سونا چڑھے تھے۔ تو یہ ہے تمہارے مرشد الیاس خان؟ نواب دلبر نے کہا۔ ہاں یہی ہے، ہمیں تو اب بھی یقین نہیں آیا۔ وہ بولا۔ کیا مطلب؟ سکھا پڑا کر لائے ہوں گے، کون سا مشکل کام ہے؟ تم لوگوں نے انہیں سمجھایا نہیں؟ پہلے بھی انہوں نے ایسی ہی باتیں کی تھی، برداشت کی ایک حد ہوتی ہے، اب مرشد کے سامنے بھی یہی باتیں ہو رہی ہے۔ میری غلطی یہی ہے کہ دوبارہ تم لوگوں کے پاس آ گیا اور سب کچھ ایمانداری سے تمہارے حوالے کر دیا۔ نواب دلبر، یہ تمہاری زیادتی ہے، رحمت یار بولا، اور دلبر نے کہکا لگایا۔ اچھا، زیادتی ہے تو کمی کیے دیتے ہیں، مگر بڑے چھوٹے سے ہیں مرشد، ابھی تو ان کے گلی ڈنڈا کھیلنے کے دن ہے۔ خیر ہمیں کیا، یاروں کا کہنا ہے مان لیتے ہیں۔ اماں کچھ خاتم عدالت کرو ان کی۔ الیاس خان، اندر لے چلو انہیں، یہاں چوراہے پر کیوں بٹھا رکھا ہے؟ الیاس خان، تم مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ میں نے کہا۔ یہ سب آپ سے ملنا چاہتے تھے مرشد، میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ مرشد آئے تو ان سے ضرور ملاؤں گا، مگر میں صرف منشی ریاض سے ملنا چاہتا ہوں۔ ان سے بھی مل لینا میاں خان، پریشانی کی کیا بات ہے، ہم بھی اتنے برے نہیں ہیں۔ نواب
دلبر تمسخرانہ انداز میں بولا۔ مجھے بے چینی کا احساس ہونے لگا، سب کچھ غلط ہوتا جا رہا تھا۔ یہ لوگ برے لوگ معلوم ہوتے تھے، ان کا انداز مجھے پہلے کر لینا چاہیے تھا۔ ابتداء سے ہی اندازہ ہو جانا چاہیے تھا وہ مجھے کسی بہتر جگہ نہیں ملے تھے۔ طوائفوں کے کوٹھوں پر نظر آنے والے لوگ اچھے تو نہیں ہوتے۔ میں اتنا فیاض ہو گیا کہ زیر زمین نظر آنے والا خزانہ الیاس خان کے سپرد کر دیا، اپنی ملکیت کی طرح۔ اور پھر بڑی غلطی ہو گئی تھی، اس کا احساس تو پہلے ہی ہو گیا تھا۔ اٹھیے مرشد، الیاس خان نے کہا۔ میں واپس جانا چاہتا تھا، ماموں ریاض مل جائے تو بعد میں مجھے ان سے ملا دینا۔ میں نے اٹھتے ہوئے کہا، ارے کہاں میاں خان، مہمان آتے اپنی مرضی سے ہے، جاتے میزبان کی مرضی سے ہے۔ ابے تم لوگ آنکھیں پھاڑ رہے ہو، لے چلو انہیں اندر۔ اس بار نواب دلبر کا لہجہ سخت تھا، وہ کھڑے ہو گئے۔ الیاس خان کے انداز میں جھجک نظر آ رہی تھی۔ اس نے کہا، چلیے مرشد، گویا تم لوگ میرے ساتھ سختی پر آمادہ ہو۔ اما ہم سے بات کرو خان، ہمارا نام ہے دلبر، چھری کا کھیل کھیلتے ہیں اور پکے دوزخی ہے، جنت تو ہمیں ملنے کی نہیں ہے، گناہ ہی اتنے کی ہے۔ تم جانو ہو ایک قتل کی سزا بھی موت ہے اور 10 کی بھی، سمجھ گئے ہوگے، 150 گناہ اور کریں گے، 100 بھی دوزخ میں جائیں گے۔ یہ بیچارے کچے ہیں، تم سے ڈر رہے ہیں، اٹھو اور اندر چلو ورنہ چھری پھونک دیں گے اور انتڑیاں نکال کر الکنی پر لٹکا دیں گے۔ اس نے نیفے سے چھری نکال لی، مجھے اٹھنا پڑا۔ میں نے گہری سانس لے کر کہا، ٹھیک ہے الیاس خان، آپ کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی مرشد، بلکہ ہم تو آپ کو آسمان پر بٹھا دیں گے، حقیقت آپ کے پاؤں چومے گی، آپ دیکھیں تو صحیح۔ نواب صاحب آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتے ہیں، الیاس خان بولا، اور تم ہمیں دھوکہ دے کر یہاں مجرموں کے درمیان لے آئے، خیر حساب ہو جائے گا بعد میں۔ اٹھ کر ان لوگوں کے ساتھ اندر آ گیا۔ باہر سے برے حال نظر آنے والی یہ عمارت اندر سے بہت بہتر تھی۔ مجھے کافی اندر ایک کمرے میں لایا گیا، یہاں خوب روشنی تھی، کچھ قدیم فرنیچر بھی پڑا ہوا تھا۔ نواب دلبر نے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا، پھر خود بھی میرے سامنے بیٹھ گیا۔ ہاں میاں خان، کہانی یہ ہے کہ یہ الیاس خان خالی دلی گیا، واپس آیا تو سونے کے ڈھیر لایا۔ ہم لوگ پرانے ساتھی ہیں، کبھی اچھے گھرانوں کے تھے، مگر پرانی بات ہے، وقت نے جو دکھائی دیکھنی پڑی اور جو کرایہ کرنا پڑا۔ اب تو ماضی کی ساری باتیں بھول گئے ہیں، جہاں سے جو مل جائے سارے مل کر کام چلا لیوے ہیں۔ جب الیاس خان گنیوں کے توڑے لے آیا تو سیدھا ہمارے پاس پہنچا۔ دوستوں میں یہ معاہدہ ہے، مگر اس نے کہانی بڑی عجیب سنائی۔ ہمیں تو خیر ایسی باتوں پر یقین نہیں آتا، مگر یہ سب لگو ہو گئے کہ ایسے میاں صاحب مل جائے تو پانچوں گھی میں اور سر کڑھائی میں۔ ہم بھی چپ ہو گئے کہ چلو تیل دیکھو، تیل کی دھار دیکھو، مگر یہ تمہیں پکڑ ہی لایا بھائی جی۔ پہلے تو یہ تم ہو کون؟ تم نے ہمیں شکتی پور میں دیکھا تھا؟ ہاں، میں نے آہستہ سے کہا۔ کہاں؟ شکنتلا نامی طوائف کے کوٹھے پر۔ تم وہاں کیا کر رہے تھے؟ کچھ کر رہا تھا، تمہیں بتانا ضروری نہیں ہے۔ یہی تو کانٹے کی بات ہے، یہیں سے تو پول کھلتی ہے، ایسے شوقین درویش کہاں ملتے ہیں۔ چلو مان لیا، مگر وہ گنیاں کہاں سے آئی؟ کیا سچی مچی تم نے وہ خزانہ بتایا تھا؟ ہاں، تب تو پیارے اور بھی خزانے معلوم ہو گئے تمہیں۔ کیوں؟ کچھ نہیں معلوم مجھے۔ وہ کیسے معلوم ہو گیا جو الیاس خان کو دیا تھا؟ تمہیں بتانا ضروری نہیں، گویا شرافت سے کام نہیں نکلے گا، تمہاری مرضی ہے میاں خان۔ آؤ ہم تمہیں اپنا خزانہ دکھائیں، لے کر آؤ مرشد کو، نواب دلبر نے کہا۔ میری جدوجہد بیکار تھی، اندازہ ہو گیا تھا کہ ایک بار پھر دلدل میں پھنس گیا ہوں، جو کیا ہے اس کا خمیازہ شروع ہو گیا ہے، اب نقصانات کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ جانا پڑا۔ بڑی پر اسرار حویلی تھی، کمرے در کمرے سب کے سب ویران پڑے تھے۔ ایک کمرے میں قید خانے کا دروازہ تھا، یہ دروازہ ایک الماری کے پیچھے تھا جسے 2 آدمیوں نے پوری قوت سے سرکایا تھا، تب وہ دروازہ نمودار ہوا تھا۔ الماری سرکانے سے جو جگہ پیدا ہوئی تھی اس میں اخبار کھلا تھا اور گہری تاریکی تھی۔ رحمت یار نے میرا ہاتھ پکڑا، الیاس خان نے ماچس نکال کر تیلی جلائی اور مجھے وہ زینہ نظر آ گیا جو نیچے جاتا تھا، 12 سیڑھیاں، اس کے بعد کوئی لامحدود جگہ جو تاریک پڑی تھی۔ نواب دلبر پہلے ہی نیچے اتر گیا تھا، پھر اس نے ایک شمعدان سے لگی لمبی لمبی شمعیں روشن کر دی۔ شمعدان ایک بلند سٹینڈ پر رکھا ہوا تھا جس کی وجہ سے روشنی پھیل گئی تھی۔ یہاں ایک بیڈ پڑا ہوا تھا اور بیت کی کچھ آرام کرسیاں پڑی ہوئی تھیں، مگر یہ تہہ خانہ وسیع لگتا تھا، روشنی بہت دور تک جا رہی تھی۔ بٹھا دو انہیں، دلبر نے کہا اور مجھے ایک کرسی پر بٹھا دیا گیا۔ دوسرے لوگ بھی بیٹھ گئے۔ تو میاں مرشد، اصل تو تم ہی جانو بات بیرا، ہم سے جو کچھ کہا گیا ہے ہمیں تو وہی معلوم ہوگا۔ تم اچھا نہیں کر رہے نواب دلبر، زندگی بھر نہیں کیا، اب کیا کریں گے؟ مگر تم نیکی کر لو، کیا چاہتے ہو؟
खजाना खजाने सट्टे के नंबर। डरबी की रेस में इनाम 70 तारीख को मुंबई में डरबी हो रही है। घोड़ों के नंबर बताओ, सट्टे के 2-4 नंबर बता दो, कोई खजाना दबा हुआ पाया हो तो वो बता दो। हमारी ज़रूरत पूरी जाए तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। मुंशी रियाज कहाँ है? उनसे भी मिला देंगे, मुझे उनसे मिला दो हमारा काम होने के बाद। तुम्हारा कोई काम मेरे लिए मुमकिन नहीं है। क्यों? बस वो खजाना मुझे ज़मीन में दफन नज़र आ गया था, मैंने इलियास खान को बता दिया। ज़मीन में खजानों की क्या कमी है? तुम्हें सैर करा देंगे चंदा। यहाँ बड़े बड़े राजों महाराजों के महल, दो महलों के खंडर बिखरे पड़े हैं, कहीं तो कुछ मिलेगा। वैसे चंदा, ये तो तुम्हें करना ही होगा। हम बड़े सरफेरे हैं, ज़मीन में छुपे खजाने देख सकते हो तो इस तहखाने के फर्श के नीचे भी झांक लेना। 4 बंदों की हड्डियों के ढांचे नज़र आ जाएंगे तुम्हें, उनसे लगी हुई थी हमारी, गला दबाकर यहीं कब्रिस्तान बना दिया ससुरों का। पूछ लेना उनसे, सारी राम कहानी सुना देंगे तुम्हें। 5 तुम होंगे, हमारी न मानी तो वैसे भी तुम अल्लाह वाले हो, यहाँ दफन होगे तो बरकत रहेगी, क्या समझे? ठीक है, जो तुम्हारा दिल चाहे करो। मजाक समझ रहे हो मियाँ साहब हमारी बात को? चलो थोड़ा सा आराम करने दो, 2-3 दिन के बाद देखेंगे। नहीं नवाब दिलबर, ऐसे कहीं काम होता है? इलियास खान बोला। अबे रहमत यार फरीद खान, ये इलियास खान कुछ ज़्यादा नहीं बोलने लगा है? कई दफ़ा देख चुका हूँ। मियाँ 4 गनिया ऊपर अकड़ रहे हो तो हिसाब किताब कर लो, लाखों खर्च कर चुका हूँ तुम पर। तुम्हें जो करना है वो तुम कर चुके। अब हम अपना काम करने दो। आओ, नवाब दिलबर ने सख्त लहजे में कहा, और इस बार इलियास खान कुछ न बोला। वो सब सीढ़ियाँ अबूर करके बाहर निकल गया और दरवाज़ा बंद हो गया। मेरे बदन में ठंडी लहरें पैदा हो रही थी, दिमाग पे एक अजीब कुछ छाया हुआ था। जो कुछ हुआ था वो होना चाहिए था, बल्कि ये तो कम है, इससे ज़्यादा होना चाहिए था। फल चखने के दौर से गुजर रहा था, फल खाने की इजाज़त मिली, मगर मैंने बाग लुटाने शुरू कर दिए थे। मुझे इसका हक कहाँ पहुँचता था? इस गलती का एहसास तो पहले ही हो चुका था। ना जाने क्यों मैंने ये सोच लिया था कि अब मेरा कोई मुहासिब नहीं होगा, यही गलती थी। अब कुछ ज़हन में नहीं था, कुछ भी नहीं था। देर तक सोचता रहा। शम्में रोशन थी, उनकी लो लरज़ रही थी, माहौल बड़ा हौलनाक हो गया था। अल्फाज नहीं थे मेरे पास। अब तो माफ़ी भी नहीं मांग सकता था। फर्श पर लेट जाने को जी चाहा और मैंने उस पर अमल कर डाला। थक गया था, शदीद थकन का एहसास हो रहा था, दिमाग को खाली कर दिया मैंने। उस आलम में काफ़ी देर गुजर गई। शम्माएं आंखों के सामने थी, पलकों पर पीली रोशनी पड़ रही थी, मगर इतनी हिम्मत नहीं थी कोई उठकर शम्माएं बुझा देता। जीता जागता इंसान था, अंधेरे से डरता था। फिर अपनी जगह से उठा, शमादान उठाया और उस वसी तहखाने के दूसरे गोशे देखने लगा। बहुत बड़े हिस्से में था, खाली पड़ा हुआ था, सवाए उन चंद चीज़ों के। फर्श जगह जगह से खुदा हुआ था और 4 ऐसे निशानात साफ मिल गए जिनसे नवाब दिलबर की बयान की तस्दीक होती थी, यानी उसने 4 इंसानों को हलाक करके यहाँ दफन कर दिया था। मगर मैं उससे खौफज़दा नहीं था। वो क्या और उसकी औकात क्या? मैं तो खुद से डरा था, जो किया था उससे दहशत ज़दा था। बहुत वक्त गुजर गया, कोई आवाज़ नहीं थी। एहतियातन चंद शमएं बुझा दी थी, बस एक रोशन रहने दी। ज़्यादा वक्त गुजारना पड़ा तो तारीकी में रहना पड़ेगा। नवाब दिलबर तो कई दिन की बात कर गया था। शायद रात हो गई, तहखाने में इसका तयन तो नहीं किया जा सकता था, बस वक्त से अंदाज़ा हो रहा था। थकन से निडाल हो रहा था। फर्श से उठ कर बिस्तर पर जा लेटा था। बदबू उठ रही थी, मगर उस पर पड़ा रहा। फिर अचानक सड़सड़ाहटें सुनाई दी और मैं उछल कर बैठा। निगाहें दरवाजे पर थी, मगर कोई तारीख नहीं हुई। आवाज़ें फिर सुनाई दी, सिमत का अंदाज़ा हो गया। फुर्ती से पलटा और तारीकी के आधी आंखों ने इंसानी साए को देख लिया, जो एक गोशे में नज़र आ रहा था। मैं शर्मशदा रह गया। ये कौन है और कहाँ से आया? दरवाज़ा तो बंद है। हिम्मत करके आवाज़ दी, कौन है? हम में जवाब मिला, कौन? अरे हम और कौन? तुम्हारे पास हमारा एक कंबल है क्या? मेरे बदन के रोंगटे खड़े हो गए। रेल में थे तुम, हमारा कंबल ले गए थे, वापस नहीं दिया था तुमने। ये वही आवाज़ थी जिसने कहा था आराम बड़ी चीज़ है, मुँह ढक कर सोइए और इसके बाद मेरे
چہرے پر کمبل ڈھک دیا گیا۔ کمبل ہٹا تو میں دہلی میں تھا، وہی آواز تھی، مگر کمبل واقعی میں دیوانہ ہو گیا تھا، اپنی لگن میں سب کچھ بھول گیا تھا۔ کمبل میں الیاس خان کے گھر ہی چھوڑ آیا تھا، اور وہ کمبل، وہ تو میری رہنمائی کرتا تھا، اسے میں نے ہر لمحہ ساتھ رکھا تھا، اس سے مجھے ہمیشہ مدد حاصل ہوئی تھی۔ اس نایاب چیز کو میں اس طرح چھوڑ آیا تھا۔ ہمارا کمبل واپس دو گے بھائی، ہمیں ضرورت ہے اس وقت۔ وہ میرے پاس نہیں ہے، کہاں گیا؟ میں اسے بھول آیا ہوں جہاں میں تھا۔ تم ایک اچھے امانت دار نہیں ہو بھائی۔ ارے واہ، ہمارا کمبل ہی کھو بیٹھے، یہ کوئی بات ہوئی؟ معافی کا کوئی رستہ ہے؟ میرے لیے جو غلطی ہو گئی اس کا ازالہ ہو سکتا ہے کسی طرح؟ میں نے سرد لہجے میں پوچھا۔ راستے مشکل سے ملتے ہیں، نظر آ جائے تو یاد رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ بھول بھلیا ہے، سب بھول بھلیا ہے۔ سورج تو بڑا روشن ہے، ایک دھبے کو سورج سمجھ لینا دانش مندی تو نہیں ہے۔ جو دانش مندی نہیں وہ کچھ بھی نہیں۔ معافی کا کوئی رستہ ہے میرے لیے؟ میں چیخ کر بولا۔ ارے ہمیں کیا معلوم، ہم پر کیوں بگڑ رہے ہو؟ ایک تو ہمارا کمبل کھو دیا، اوپر سے بگڑ رہے ہو۔ دیکھو، انسان ہوں، گوشت پوشت کا بنا ہوا انسان ہوں، بہت تھک گیا ہوں، بھٹک جاؤں گا، مجھے سہارا دو، مجھے سہارا چاہیے ورنہ راستہ بھول جاؤں گا۔ ہمیں کچھ نہیں معلوم، ہمارا کمبل دے دو۔ سہارا چاہیے، مجھے سہارا چاہیے، مجھے سہارا دو۔ سہارا دینے کا کام ہمارا نہیں ہے، ہمارے بھائی کا ہے۔ انسانی حوالہ غائب ہو گیا، مجھ پر دیوانگی سوار ہو گئی تھی، جنون طاری ہو گیا تھا۔ میں چیختا رہا، مگر اب میری آواز سننے والا کوئی نہیں تھا۔ پھر میں خاموش ہو گیا، دماغ بند سا ہو گیا تھا۔ میں نے تند نظروں سے چاروں طرف دیکھا، آگے بڑھا، اکلوتی شمع سے ساری شمعیں روشن کر دی۔ تبھی میری نظر شمعدان کے سٹینڈ پر پڑی۔ وزنی فولاد کا بنا ہوا تھا، کوئی 3 فٹ کا لمبا اور ٹھوس شمعدان۔ اس پر سے اتار کر میں نے ایک طرف پھینک دیا۔ وزنی سٹینڈ اٹھا کر میں دروازے کی طرف بڑھا۔ نیچے گری ہوئی شمعیں روشن تھیں اور مجھے دروازہ نظر آ رہا تھا۔ آخری سیڑھی پر کھڑے ہو کر میں نے سٹینڈ ہاتھوں میں تولا اور پھر پوری قوت سے اسے دروازے پر مارا۔ لکڑی ڈھڑکنے کی آواز سنائی دی اور دروازے میں سوراخ ہو گیا۔ میرے ہاتھ مشینی انداز میں چلتے رہے اور تہہ خانے میں دھماکے گونجتے رہے۔ میں نے دروازے کے پرخچے اڑا دیے تھے۔ جب اس کے دونوں کنوار ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تو میں نے اس سٹینڈ سے الماری پر وار شروع کر دی۔ الماری ٹوٹ تو نہیں سکی مگر کھسک ضرور گئی۔ تھوڑی سی جگہ بنی تو میں نے اس میں ہاتھ ڈال کر اسے مزید سرکایا اور اپنی جگہ بنا لی کہ باہر نکل آؤں، اور میں باہر نکل آیا۔ اتنے زوردار دھماکے ہوئے تھے، اتنی آوازیں ہوئی تھیں، مگر کوئی متوجہ نہیں ہوا۔ اس کا مطلب تھا کہ کوئی موجود نہیں ہے۔ اچھا ہی تھا، ورنہ نہ جانے میری دیوانگی کہاں تک جاتی۔ راستہ تلاش کرتا باہر نکل آیا۔ آسمان پر چاند چمک رہا تھا، خاموش چاندنی تحت نگاہ بکھری ہوئی تھی۔ لوہے کا سٹینڈ پھینک دیا، دماغ تاریک ہو رہا تھا۔ اس عمارت سے باہر نکل آیا اور آگے بڑھ گیا۔ چلتا رہا، بے مقصد، کوئی منزل نہیں تھی۔ نہ جانے کون سی قوت سیدھے راستے پر لے آئی۔ چونک کر دیکھا تو الیاس خان کا مکان پر کھڑا تھا۔ یقین نہیں آیا، کسی راستے کا تعین نہیں تھا۔ نہ جانے یہاں تک کیسے پہنچا تھا۔ اگر حواس کے عالم میں ہوتا تو راستہ تلاش کرنا ناممکن تھا، لیکن بے حواسی رہنما بن گئی تھی۔ اب کیا کروں؟ اس مکان سے میرا کیا واسطہ؟ مجھے اب دوبارہ یہاں نہیں آنا چاہیے، مگر میرا کمبل تھا، دوسرا کمبل تھا، اور پھر الیاس خان۔ کچھ بھی ہو جائے، الیاس خان ہی مجھے مامور ریاض کے پاس پہنچا سکتا ہے۔ اگر غور کیا جائے تو وہ میرا بدترین دشمن ہے، اس کی وجہ سے مجھے رنجے درکار ہونا پڑا۔ وہ بھی ان کا شریک کار ہے، اس نے بدودی کی ہے مجھ سے، حالانکہ رات بہت ہو گئی تھی، مگر دستک دینا پڑی۔ دوسری دستک پر دروازہ کھل گیا۔ جمال احمد خان صاحب تھے۔ چونک کر بولے، ارے بیٹے، آپ آ جاؤ، الیاس کہاں ہے؟ گھر نہیں آئے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، صبح کی گئے ہوئے ہیں، آپ کے ساتھ ہی گیا تھا۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ تھے؟ میں نے کہا۔ ہاں، دوستوں نے تو اسے تباہ کیا ہے۔ آؤ میاں، اندر آؤ، آرام کرو، اس کا کیا انتظار کرنا۔ میں اندر داخل ہو گیا۔ مجھے بہرحال اس کا انتظار کرنا تھا۔ کسی چیز کی ضرورت ہو بیٹے تو بتا دو۔ نہیں، بے حد شکریہ، میں نے کہا، اور وہ چلے گئے۔ میں اس کمرے میں داخل ہو گیا جو آرام گاہ تھا۔ سب سے پہلے میں اپنے سامان کی طرف لپکا۔ مجھے کمبل کی تلاش تھی، مگر کمبل موجود نہیں تھا۔ سارا سامان اسی طرح موجود تھا سوائے کمبل کے۔ کمبل کہاں گیا؟ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کمبل کسی نے غائب کر دیا ہوگا، کوئی اور معاملہ تھا۔ اس وقت پوچھ گچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ بہرحال صبح ہونے کا انتظار کرنا تھا۔ نیند کا تو اب تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔
جاگتا رہا، سوچتا رہا۔ رات شاید آخری پہر میں داخل ہو گئی تھی۔ دروازے پر ہولے ہولے دستک ہوئی اور میں اچھل پڑا۔ الیاس خان میرے ذہن میں گونجا، اندر سے سارا وجود کھول اٹھا، آنکھوں میں شرارے ابل پڑے۔ میں جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا، کہیں اندر سے دستک کو نہ سن لیا جائے۔ اس سے پہلے ہی الیاس خان کو چھاپ لینا ضروری تھا۔ برق رفتاری سے ننگے پاؤں باہر نکلا، دروازے پر پہنچ گیا۔ آہستہ سے زنجیر کھولی، وہی تھا۔ اس نے اندر قدم رکھا، میں اس پر ٹوٹ پڑا، ایک ہاتھ اس کی گردن میں ڈالا، دوسرے سے منہ بھینچ لیا تاکہ وہ چیخ نہ سکے، اور اس طرح دبوچے ہوئے اسے اپنے کمرے میں لے آیا۔ الیاس خان کچھ نہ سمجھ سکا تھا۔ میں اسے فرش پر لا پٹکا، پوری قوت سے وہ مجھ پر کیفیت کبھی طاری نہ ہوئی تھی جو اس وقت محسوس ہو رہی تھی۔ آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ الیاس خان نے پلکیں پٹپٹا کر مجھے دیکھا اور اس کے چہرے پر خوف کے آثار پھیل گئے۔ تم، اس کے منہ سے سرسراہٹ نکلی۔ ہاں الیاس خان، تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا کہ میں تمہاری قید خانے سے نکل آؤں گا۔ نہیں، مجھے یقین تھا، وہ بولا، اور پھر سہارا لے کر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میں نے ان لوگوں سے بھی کہہ دیا تھا، تم نے میرا برسوں کا مجاہدہ ختم کر دیا الیاس خان، صرف تم ہو جس نے مجھ سے سب کچھ چھین لیا۔ نہ جانے کیا کیا جتن کیے تھے میں نے، نہ جانے کیا کیا، مگر تم نے الیاس خان، تم نے۔ کچھ کہنا چاہتا ہوں، سن لو گے؟ وہ بولا، اور میں اسے گھورتا رہا۔ صدیوں کے بعد جاگا ہوں، برسوں کے بعد آنکھ کھلی ہے، بے ہوش تھا یا سو گیا تھا، تمہاری وجہ سے آنکھ کھلی ہے۔ ایک اور بات بھی سن لو، سزا چاہتا ہوں، ہر قیمت پر سزا چاہتا ہوں۔ بدترین سزا بہتر ہے، وہ موت ہے۔ تمہارا احسان ہوگا، اتنا کچھ کھو چکا ہوں کہ ہوش میں آنے کے بعد جینا مشکل ہوگا، بے حد مشکل۔ تمہیں بھلا نہیں رہا، یہ سب کچھ کہہ کر آیت نہیں مانگ رہا، بلکہ کچھ سن لو۔ ایک تھکا ہوا بے بس انسان ہوں، میرا اختتام ہو چکا ہے، آخری باتیں کہہ رہا ہوں تم سے۔ وہ لوگ تمہیں نہیں جانتے، مگر میں جانتا ہوں۔ نواب دلبر نے جو کچھ کیا وہ اس کا قدم تھا، مجھے اس کی خبر نہیں تھی۔ جو کچھ ہوا مجھے اس کا اندازہ نہیں تھا، مگر میں نے ان سے کہہ دیا تھا کہ ہوا کو قید نہیں کر سکتے، یہ ان کی بھول ہے۔ میں فضول کہانیاں نہیں سننا چاہتا الیاس خان، سن لو، خدا کے لیے سن لو، اس کے بعد میں مر جانا چاہتا ہوں۔ تم نے مجھے چھوڑ بھی دیا تو میں خودکشی کر لوں گا۔ دل اکتا گیا ایک دم سے۔ دنیا بہت بری ہے، میرے تصور سے بھی زیادہ بری۔ میں خود بھی اتنا برا ہوں، ایک برے انسان سے دنیا کا چھٹکارا دلانا چاہتا ہوں۔ میں الیاس خان کو گھورنے لگا، اس کا لہجہ عجیب تھا، جیسے وہ سچ بول رہا ہو، جیسے وہ فریب نہ کر رہا ہو۔ وہ کہنے لگا، جتنی برائیوں کا تصور کیا جا سکتا ہے وہ مجھ میں موجود ہے۔ بوڑھا باپ ہے، جوان بہن ہے، مگر میں نے کبھی ان کے بارے میں نہیں سوچا، اپنے تعیشات میں مگن رہا۔ میرے گھر والے فاقے کرتے رہے اور میں اعلیٰ درجے کے کھانے کھاتا رہا۔ میری بہن کے پاس 2 جوڑے کپڑے بھی نہ تھے اور میں طوائفوں کو تحفوں سے خوش کرتا رہا۔ یہ سب کچھ کیا میں نے، آج تک یہی کیا، مگر نہ جانے کیسے ہوش آ گیا، نہ جانے کیسے۔ الیاس خان، میں کچھ نہیں سننا چاہتا، میں نے گھرا کر کہا، اور اس نے ہاتھ جوڑ دیے۔ وہ سسک کر روتے ہوئے بولا، خدا کے لیے مسعود صاحب، خدا کے لیے، آپ کو اللہ کا بڑا بنایا ہے، میری سن لیجئے، دل ہلکا کرنا چاہتا ہوں، بڑا بوجھ ہے سینے پر۔ آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا مجھے اس کا اندازہ نہیں تھا۔ نواب دلبر ہم پر حاوی ہے، حالانکہ ہم بچپن کے دوست ہیں۔ وہ بگڑا ہوا رئیس ہے، پہلے اس کے پاس بہت کچھ تھا، مگر عیاشیوں میں سب گنوا دیا۔ ہم تینوں ہمیشہ سے اس کے شریک تھے، جب اس کے پاس سب کچھ ختم ہو گیا تو ہم چھوٹے موٹے جرائم کرنے لگے، جوا سٹہ کھیلنے لگے۔ ہمیں پیسہ درکار تھا جس کے حصول کے لیے سب کوشش کرتے تھے، ہر وہ جگہ تلاش کرتے جہاں سے کچھ ہاتھ لگ جائے، یہی کرتے تھے۔ میں اکیلا نہیں تھا، میں نے اپنے گھر میں چوری کی، ماں باپ کو رلایا، اپنے رشتہ داروں سے قرض لیتا رہا جسے میرے والد ادا کرتے رہے۔ بیچارے شیخ عبدالقدوس صاحب سے بھی میں نے بہت کچھ لیا، وہ مجھے صرف اس لیے رقم دیتے تھے کہ میں ان کی بیٹی کا سسرالی رشتہ دار تھا۔ ہم سب جو بھی حاصل کرتے اسے یکجا ہو کر خرچ کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے آپ کا وہ قیمتی خزانہ دیا، وہ میں نے ان کے سامنے رکھ دیا۔ وہ دنگ رہ گئے، پھر میں نے انہیں آپ کے بارے میں بتایا مرشد، اور وہ بزد ہو گئے کہ آپ کو لینے دلی چلا جائے۔ میں نے انہیں منشی الیاس کے بارے میں بتایا اور یقین دلایا کہ منشی الیاس سے ملنے ضرور آئیں گے۔ اس دن سے سب آپ کا انتظار کر رہے تھے، مگر میں یہ نہیں سوچا تھا کہ وہ آپ کے ساتھ یہ سلوک کرے گا۔ اس نے آپ کو قید کر دیا، اور اس وقت میری ضمیر پر ضرب پڑی۔ مجھے احساس ہوا کہ خدا کے برگزیدہ بندے کے ساتھ یہ سلوک میری وجہ سے ہوا۔ بعد میں ان لوگوں سے لڑ پڑا، میں نے کہا انہوں نے غلطی کی ہے، اچھا خاصا جھگڑا ہو گیا۔
ہمارا اور میری آنکھیں اچانک کھل گئی۔ میں اسی احساس میں ڈوبا ہوا اس وقت گھر میں داخل ہوا تھا۔ راستے پر میں یہ سوچتا رہا کہ اب کیا کروں، کچھ کرنا ہوگا تو میرے بس میں نہیں ہے، مگر خودکشی تو کر سکتا ہوں۔ میں خاموشی سے اس کا کہانی سنتا رہا۔ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ یہ تو اللہ جانے، مگر اب کیا کروں، اس کا کیا کروں؟ اب میں اس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتا ہوں؟ غصہ اتر گیا تھا، میں نے اسے اٹھا کر بٹھا دیا۔ میں نے تمہارے ساتھ نیکی کی تھی الیاس خان، مگر تم نے